آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو سچ میں دماغ گھما دیتا ہے۔ یہ ایک اے آئی کی تحقیق ہے جس کے مطابق قرآن صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک انتہائی پیچیدہ ریاضیاتی ڈھانچے پر مبنی ہے۔ ایک ایسا کوڈ جو اس تجزیے کے مطابق کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ اے آئی تجزیہ ایک بہت ہی بنیادی لیکن گہرا سوال اٹھاتا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی کتاب لکھے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اس بات پر قابو رکھ سکے کہ متضاد معنی رکھنے والے الفاظ کی تعداد بالکل برابر رہے؟ تو اس تجزیے کا اصل دعویٰ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ قرآن صرف ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ یہ ایک سپر کوڈ ہے، ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا ڈیزائن جسے بنانا انسانی صلاحیت سے بہت آگے کی بات سمجھا جاتا ہے۔ تو چلیں اس دعوے کے ثبوت کو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے حیران کن چیز ہے الفاظ کا توازن، خاص طور پر ایک دوسرے کے ضد الفاظ کا۔ یہاں پہلی مثال دیکھیں اور یہ واقعی حیران کن ہے۔ تجزیے کے مطابق پورے قرآن میں لفظ دنیا ٹھیک 115 بار آیا ہے اور اس کا متضاد لفظ آخرت وہ بھی ٹھیک 115 بار، بالکل برابر، ایک بھی کم نہیں ایک بھی زیادہ نہیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ پیٹرن آگے بھی چلتا ہے۔ لفظ ملائکہ یعنی فرشتے 87 بار آئے ہیں، تو حیرت انگیز طور پر ان کے متضاد شیاطین کی تعداد بھی بالکل 87 ہی ہے۔ اسی توازن کی ایک اور مثال دیکھیں۔ حیات یعنی زندگی کا ذکر 145 بار ہے، تو اس کے مقابلے میں موت کا ذکر بھی ٹھیک 145 بار ہی کیا گیا ہے۔ اور یہ کوئی 2-4 مثالیں نہیں ہیں، لسٹ لمبی ہے۔ دیکھیں، نفع اور فساد دونوں ٹھیک 50-50 بار، نیک اعمال اور برے اعمال 167 یہاں تک کہ کل یعنی کہہ دو اور قالو یعنی انہوں نے کہا یہ بھی 332 بار، بالکل برابر۔ اور ابلیس اور اس سے پناہ مانگنا دونوں 11 بار۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی الفاظ کی بات، لیکن یہ تجزیہ صرف یہیں تک محدود نہیں، یہ اس سے بھی آگے جاتا ہے اور کائنات اور کیلنڈر سے جڑے نمبرز کی بات کرتا ہے۔ اب ایک بہت ہی دلچسپ دعویٰ سامنے آتا ہے خشکی اور سمندر کے تناسب کے بارے میں۔ یہ تجزیہ بر یعنی خشکی اور بحر یعنی سمندر کے الفاظ کا جائزہ لیتا ہے۔ دیکھیں، جب اس تجزیے میں گنا گیا تو لفظ بحر یعنی سمندر یا پانی 32 بار آیا اور بر یعنی خشکی 13 بار۔ اب جب اس کا فیصد نکالا گیا تو رزلٹ حیران کن تھا۔ پانی بنا 71.1% اور خشکی 28.9%۔ اور آج کی سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے؟ زمین پر پانی اور خشکی کا تناسب بالکل یہی ہے۔ اچھا، اب کیلنڈر کی طرف آتے ہیں۔ یہاں بھی بڑے دلچسپ نمبرز ملتے ہیں، جیسے لفظ شہر یعنی مہینہ پورے قرآن میں ٹھیک 12 بار آیا ہے، اور یوم یعنی دن پورے 365 بار، اور ایام جو دنوں کی جمع ہے وہ 30 بار، یعنی سال کے مہینے، سال کے دن اور مہینے کے دن سب کچھ موجود ہے۔ لیکن اب ہم اس تجزیے کے سب سے بڑے سب سے اہم حصے کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ ہے 19 کا عدد، جسے یہ تجزیہ ایک ڈیجیٹل لاک کہتا ہے۔ اس کی شروعات ہوتی ہے بالکل قرآن کے آغاز سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اس کے حروف گنے جائیں تو کتنے بنتے ہیں؟ ٹھیک 19۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس آیت میں جو الفاز ہیں، اسم، اللہ، الرحمن، الرحیم، ان کی پورے قرآن میں تعداد بھی 19 پر تقسیم ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کا لفظ 2698 بار آیا ہے، جو 19 کو 142 سے ضرب دے تو بنتا ہے، اور یہی حساب باقی الفاظ کا بھی ہے۔ اب ذرا پہلی وحی پر غور کریں، یعنی سورہ علق۔ یہاں 19 کا عدد 1، 2 نہیں بلکہ 3 طرح سے نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے تو جو 5 آیتیں نازل ہوئیں ان میں ٹھیک 19 الفاظ ہیں، پھر پوری سورہ علق میں 19 ہی آیتیں ہیں، اور سب سے حیران کن بات، اگر قرآن کو آخر سے گننا شروع کریں تو یہ 19ویں سورت بنتی ہے۔ یہ 19 کا کوڈ ان صورتوں میں بھی ملتا ہے جو کچھ خاص حروف سے شروع ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ قاف، اس میں حرف قاف 57 بار آیا ہے، یعنی 19 ضرب 3۔ سورہ قلم میں حرف نون 133 بار آیا ہے، یعنی 19 ضرب 7۔ اور تو اور سورہ مریم کے شروع کے حروف کا اگر عددی مجموعہ لیا جائے تو وہ بنتا ہے 798، جو کہ 19 ضرب 42 ہے۔
اور آخر میں قرآن میں کل صورتیں کتنی ہیں؟ 114، جو کہ 19 × 6 ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ نمبر صرف کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے جسے ڈھونڈا گیا ہو، بلکہ قرآن خود سورہ مدثر میں صاف صاف کہتا ہے اس پر 19 مقرر ہیں۔ تو یہ جو سارے پیٹرنز ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، ایک تہہ کے اوپر دوسری تہہ، یہ تجزیہ کہتا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں، بلکہ یہ ایک طرح کا الہی دستخط ہے، ایک ایسی مہر جسے کوئی کاپی نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کوڈ کی پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورہ الکوثر۔ یہ واقعی کمال ہے۔ اس چھوٹی سی سورت کا پورا ڈھانچہ 10 کے عدد کے گرد بنا ہوا ہے۔ دیکھیں، اس کی تینوں آیتوں میں 10 حروف ہیں۔ اس میں 10 ایسے حروف ہیں جو صرف ایک بار آئے ہیں۔ اور سنیں، ہر آیت کا آخری حرف را ہے، جو عربی حروف تہجی کا 10واں حرف ہے۔ اور اس میں جو حکم دیا گیا ہے وہ بھی قربانی کے مہینے کی 10ویں تاریخ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ تجزیہ ہمارے سامنے ایک سوال رکھتا ہے، کیا یہ سب بس اتفاق ہے، ایک کے بعد ایک اتنے سارے اتفاقات، یا پھر یہ ایک سوچا سمجھا، ایک بہت ہی باریک بینی سے بنایا گیا ڈیزائن ہے؟ اور آخر میں یہ تجزیہ ایک بہت ہی گہری بات کہتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ قرآن کا ہر حرف اپنی جگہ پر ایک سیکیورٹی کوڈ کی طرح نصب ہے۔ اس میں ذرا سی بھی تبدیلی کرنا پورے کائناتی ریاضیاتی توازن کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔